السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ احمد صابر سبحانی تعلیم اسپیشل کے پروگرام میں آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے تعلیمی اداروں میں میوزیکل نائٹس یا ایسے فنکشن، ہیلووین ڈیز، ویلنٹائن ڈیز کیا غیر نصابی سرگرمیوں میں شامل کیے جا سکتے ہیں یا نہیں، اور ایسے فنکشنز کے طالب علموں پر کوئی صحت مندانہ اثرات مرتب ہوتے ہیں یا منفی رجحانات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس پہ ہم بات کریں گے، اور اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ہاں اسٹوڈیو میں جو تشریف رکھتے ہیں مہمان، میں آپ ان کا تعارف کرواتا ہوں۔ یہ شہریار احمد خان صاحب کالم نگار ہیں اور بڑی گہری نظر رکھتے ہیں ان معاملات پر، اور ہمارے ساتھ فون لائن پہ جوائن کریں گے ڈاکٹر فاروق حسنات صاحب۔ ڈاکٹر صاحب ویلکم، آپ کو ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی مہربانی جی۔ اچھا شہریار خان صاحب، بہت سارے اداروں میں اب دیکھا جا رہا ہے، ایک دور تھا، ابھی جو زیادہ تر سرکاری اداروں میں ابھی بھی جو غیر نصابی سرگرمیاں، پہلے تو تعلیمی سرگرمیاں اور نصابی سرگرمیاں اور غیر نصابی سرگرمیوں کی اتنی ہی اہمیت ہے جتنی تعلیمی سرگرمیوں کی، کیونکہ غیر نصابی سرگرمیاں اس کی شخصیت سازی میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں، اس کی گرومنگ میں، جیسے ڈبیٹنگ تقریری مقابلے ہیں یا کوئز کمپٹیشن ایسے ہوتے ہیں، تو وہ بہت ساری صلاحیتوں کو اجاگر کرتی ہیں۔ تو اب جب سے یہ نجی تعلیمی ادارے آئے ہیں، نجی یونیورسٹیز آئی ہیں، تو غیر سرکاری جو غیر نصابی سرگرمیوں کا معنی ہی انہوں نے بدل کے رکھ دیا۔ تو کیا آپ اتفاق کریں گے کہ ایسے پروگرام ہم غیر نصابی سرگرمیوں کا کوئی مثبت اثر انداز ہو سکتے ہیں مثبت طریقے سے، یا یہ شامل بھی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ان کو؟ صابر صاحب، گزارش یہ ہے کہ ہمارے ہاں جس طرح مادہ پرستی ہمارے معاشرے میں صلاحیت کر چکی ہے، اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہماری جو تعلیم ہے اس کا شعبہ بھی مکمل طور پہ ایک صنعت کا درجہ اختیار کر چکا ہے۔ جی، انڈسٹری، کاروبار بن چکا ہے۔ بالکل کاروبار ہے، اب یہ تعلیم نہیں ہے۔ معافی چاہتا ہوں، جتنے بھی ہمارے اکا دکا کو چھوڑ کر جو پرائیویٹ ہائر انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کا مقصد جو ہے، پہلا اور آخری مقصد، وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا، اور اس چکر میں وہ کیا کرتے ہیں کہ ظاہر ہے اٹریکشن ایسی پیدا کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان کی طرف اٹریکٹ ہوں، ادھر داخلہ لیں۔ جی ہاں بالکل، یعنی کہ اپنے کسٹمرز کو وہ انوائٹ کرتے ہیں۔ جی ہاں، دے ٹریٹ اسٹوڈنٹس ایز کسٹمر۔ بالکل آپ نے صحیح ورڈ استعمال کیا کہ کسٹمرز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اس طرح کے حربے وہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے، میں نام ظاہر ہے نہیں لوں گا پروگرام میں، ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے، انہوں نے یہ سوچا کہ خواتین اور مردوں کے جو میل اور فیمیل اسٹوڈنٹس کے کیفے الگ الگ کر دیے جائیں ڈیو ٹو سرٹن ریزنس، اپنے اقدار اور ویلیوز کا تحفظ کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے یہ کیا، لیکن کچھ ہی دن کے بعد کیا ہوا، انہوں نے اسٹڈی کیا کہ نہیں، شاید یہ جو اس کا جو امپیکٹ ہے ان کے انرولمنٹ پہ آ گیا کہ بہت سارے بچے وہاں داخلہ لینا بند کر دیا انہوں نے، یعنی کہ ان کی ایڈمیشن گر گئے، جس کی نمبر آف کسٹمرز میں کمی آ گئی۔ جی بالکل، جس کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا کہ دوبارہ انہوں نے وہ کام شروع کر دیا، یعنی کہ اپنے اقدار پر، اپنی ویلیوز پر، جن پر ان کو بڑا مان تھا اور ہونا بھی چاہیے، اس پر انہوں نے سمجھوتا کر لیا۔ سمجھو کس وجہ سے؟ کہ پروفٹ کی وجہ، پروفٹ زیادہ سے زیادہ ہے، پروفٹ کم ہو رہا ہے، کمپٹیشن کا دور ہے۔ دوسری یونیورسٹی ہے، اس میں 10,000 بچہ پڑھ رہا ہے، میری یونیورسٹی میں 10 تھا تو اب 8 ہو گیا، 6 ہو گیا، تو میرے تو 12 ہونا چاہیے۔ اس چکر میں وہ ایک دوڑ لگی ہوئی ہے مادہ پرستی کی۔ تو دوسرا یہ کہ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ایک قوم کیا ہے، ایک قوم کی ہم تعریف کیا کرتے ہیں؟ ایک ایسا گروپ آف پیپل کہ جن کے اپنے خاص نظریات ہوتی ہیں، ویلیوز ہوتی ہیں، اقدار ہوتی ہیں، پھر ان کے اپنے ڈفرینٹ قسم کے اپنے مخصوص سائنز ہوتے ہیں ایون، اور اپنے ان کے ہیروز ہوتے ہیں، اور اپنے ان کے تہوار ہوتے ہیں۔ جی، یہ آپ بڑی بنیادی باتوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔
تو اب جو تہوار ہیں، اب دیکھیں نا، ایک قوم ہے، یہ ساری چیزیں ان کا لازم و ملزوم حصہ ہے. اب بات یہ ہے کہ اب ہیلووین تہوار کو لے لیں، اس کا میرے کلچر سے کیا تعلق ہے اس کا. اسی طرح ویلنٹائن ڈے کو لے لیں تو میرے کوئی تعلق نہیں بنتا میرے کلچر سے. تو وہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ اگین وہی بات کہ جسٹ ٹو اٹریکٹ دا پیپل ٹورڈز دیئر انسٹیٹیوشنس، وہ یہ کام کر رہے ہیں. تو اس پر میں سمجھتا ہوں کہ ہائر ایجوکیشن کو بھی کرنا چاہیے. کچھ عرصہ پہلے ہائر ایجوکیشن نے، آپ کو یاد ہے، کوئی 2 ماہ پہلے ایک جاری کیا تھا کہ تمام جو انسٹیٹیوٹس ہیں اس میں دیوالی یہ وہ منائی جائے. لیکن میرا خیال ہے چند دن کے بعد ان کو یہ پریشر اتنا آیا سوسائٹی کی طرف سے کہ ان کو یہ اپنا جو نوٹیفیکیشن ہے واپس لینا پڑا. یہ سر کچھ ہماری بڑی پاورفل این جی اوز ہیں، ان کے کہنے پہ وہ ہمارے ایجوکیشن سیکٹر میں بڑی مؤثر ثابت ہو رہی ہیں، اور وہ ایسی چیزیں کرواتی ہیں. اور دوسرا یہ کہ یہ جو چیزیں ہیں ہیلووین وغیرہ اور ویلنٹائن ڈے، تو وہاں بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کسی ایک خاص مخصوص مذہب کا حصہ ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے وہاں بھی بعض تہوار ایسے ہیں کہ مغرب میں بھی اس پر آواز اٹھتی ہے، چرچ کی طرف سے کافی اس کے خلاف آواز اٹھتی ہے کہ کئی ایسی چیزیں ہیں، فیمنزم ہے جیسے، اس کا پرچار جو ہے بہت ساری اداروں میں ہو رہا ہے. کچھ عرصہ پہلے ایک بہت بڑا اگین ایک تعلیمی ادارہ ہے، لاہور میں ہی واقع ہے، انہوں نے کیا کیا کہ ایک بڑی معیوب سی حرکت کی انہوں نے کہ بچیوں کا ایک گروہ جمع ہو گیا، اور وہاں جو بل بورڈز وغیرہ ہیں وہاں پر انہوں نے جو آلویز کے جو مینسز کے دوران جو پیریڈ کے دوران استعمال ہوتے ہیں وہ وہاں لگانا شروع کر دیا. یہ اور اوپنلی انہوں نے کیا. ایک اخبار نے اس کی تصویر بھی شائع کی تھی. جی بالکل. ڈان اخبار میں اس کی پکچر بھی شائع ہوئی تھی. جی بالکل. ہم ڈاکٹر فاروق صاحب سے بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب، آپ ہماری گفتگو سن رہے تھے تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا، جیسے ہمارے ادارے ہیں، تعلیمی ادارے، جیسے گورنمنٹ کالج ہے، اب گورنمنٹ کالج یونیورسٹی بن گئی، اور اس طرح کے بہت سارے ادارے جہاں پہ مختلف سوسائٹیز بنی ہوئی، حتیٰ کہ وہاں میوزک سوسائٹی بھی ہے، میوزک بھی سکھایا جاتا ہے، اس کے تعلیم ڈگری بھی دی جاتی ہے، لیکن وہاں بھی اس طرح کے فنکشن نہیں کیے جاتے کہ دل لبھانے والے، اور وہ ایک مخصوص تعلیمی انداز پر وہاں پہ موسیقی دی جاتی ہے اور موسیقی سکھائی جاتی ہے. اور جو ہماری جیسے بات کر رہے تھے شہریار خان صاحب کہ اپنے ہی کلچر سے جڑے ہوئے ہم تہوار مناتے ہیں، یا اپنے مذہب سے جڑے ہوئے، اپنے کلچر سے جڑے ہوئے، یہ کوئی ہوچ پوچ قسم کے تہوار نہیں منائے جاتے. آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے، پہلے تو تعلیم کے درجے ہیں نا جی. ایک تو آپ پرائمری اسکول سے شروع ہوتے ہیں اور آپ پھر چلے جاتے ہیں یونیورسٹی کی لیول پہ، اور جو مختلف درجے ہیں ان کو مختلف ان کے لیے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اور اتھارٹیز بھی ہیں. جس طرح یہ بات کی گئی ہائی کمیشن کی، ایجوکیشن ہائی کمیشن، وہ تو صرف یونیورسٹیز کو ان کے لیے طے کرتے ہیں رولز اینڈ ریگولیشنز. جب آپ نیچے کالجز پہ آتے ہیں تو اس کے لیے علیحدہ محکمہ ہے. جی ایچ ای ڈی ہے، ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے. جی وہ تو صرف یونیورسٹیز کے لیے ہے نا جی. تو اس لیے نیچے آپ آتے ہیں اسکول کے لیے، اسکول ایجوکیشن ہے، اسکول ایجوکیشن ہے، وہ علیحدہ سیکریٹریٹ میں ان کا سیٹ اپ ہے. بات یہ ہے کہ آپ نے یہ جو ادارے ہیں اوپر بیٹھے ہوئے، یہ ان کو تو ایک گائیڈ لائن پرووائڈ کرنی چاہیے، ایک جنرل گائیڈ لائن. اور میرا نہیں خیال کہ جو پرائیویٹ اسکول کی بات کی گئی کہ پرائیویٹ اسکول ان کو وائلیشن اس کی وہ کریں گے، وہ تو جو ان کو اوپر سے کہا جائے گا آپ نے یہ نہیں کرنا تو وہ میرا خیال ہے وہ نہیں کریں گے. اب ہوتا یہ ہے کہ آپ جب دباتے ہیں معاشرے میں کسی بھی سیکشن کو اور کسی بھی حوالے سے، تو اور وہ قانون کی آپ خود ہی خلاف ورزی کرتے ہیں، تو بچے اور سارے وہ تو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر آپ پولیس لوگوں کے گھروں میں گھس جائے رات کے 2 بجے اور ڈنڈے مار کے ان کے گھر توڑ دے اور پھر بچوں کو بھی اٹھا کے جیل میں پھینک دے، یعنی ہر قسم کی قانون کی خلاف ورزی، آپ حصہ نہیں لے سکتے، باہر جلوس میں نہیں کر سکتے، تو وہ پھر جو ایک دباؤ ہوتا ہے اور جو سفوکیشن ہوتی ہے وہ پھر دوسرے طریقے سے ایک بغاوت کی شکل میں نکلتی ہے. پھر جو
نوجوان ہوتے ہیں، آپ دیکھیے یہ جو اس وقت جو ہمارا دور گزر رہا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا، اور اس سے پہلے جو ٹیکنالوجی کا اور سورس آف انفارمیشن کا، اس میں جو ہمارے زمانے میں ہم جو اسٹوڈنٹس تھے اور جو آج کل اسٹوڈنٹس ہیں، میں بہت فرق ہے. ان کا ویژن ہمارے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. جی ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. آپ نے اپنے زمانے کی، یا میں بیٹھا ہوں یا شہریار احمد خان صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے اسکولوں میں ڈیلی اسمبلی ہوتی تھی اور بزم ادب ہوتی تھی. ویک میں 1 اور 2 ڈیز میں اسمبلی میں ہی بزم ادب ہوتی تھی، اور روزانہ اسمبلی میں کوئی نہ کوئی صاحب اچھی قرات یا نعت یا کوئی ایک اچھی نظم سناتے تھے. تو اس طرح کی چیزوں کا حوصلہ افزائی کی جاتی تھی. تو لیکن آپ دیکھیے نا، پھر ہمارے زمانے میں بوائز اسکاؤٹس بھی ہوتے تھے، گرلز گائیڈ بھی ہوتی تھیں، یاد ہے آپ کو؟ جی بڑی اچھی طرح. اچھا اب تو وہ نہیں ہے نا. تو یہ جو بچے ہیں، یہ کہاں اپنا نکالیں؟ اپنا جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی انرجیز کو کہاں نکالیں؟ یہ سر ٹک ٹاک بناتے ہیں. نہیں، یہ ٹک ٹاک میں تو کوئی حرج نہیں ہے. آج کل تو ٹک ٹاک جو ملکوں کے صدر ہیں ان کے بھی اکاؤنٹس ہیں. بات یہ ہوتی ہے کہ ٹیکنالوجی کو یہ تو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا، آپ اس کو پازیٹیو سینس میں یا نیگیٹو یا کس میں استعمال کر رہے ہیں، وہ تو آپ کے اوپر ہے. ایک زمانے میں فیس بک کے اوپر بھی کچھ لوگوں کا قبضہ تھا، پھر وہ اس میں سیریسنس آ گئی، اب اس میں اکیڈیمکس بھی آپ کو بہت پروگرام ملتے ہیں. یوٹیوب کے بغیر تو ہم چل ہی نہیں سکتے. میں اکیڈیمکلی بات کر رہا ہوں. آپ کا جو اپنا یہ پروگرام ہے یہ بھی یوٹیوب پہ چلا جائے گا، اور بھی بہت سے لیکچرز اس قسم کے. یہ تو مطلب ٹیکنالوجی کا تو یہ تو ایشو چلتا رہے گا کہ آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے. لیکن میں وہ بات کر رہا تھا کہ بگر سینس کہ اگر آپ جیسا بوائز اسکاؤٹ سے یا گرل گائیڈ تھی وہ آپ نے ختم کر دی ہیں، تو وہ بچے کہاں جائیں؟ وہ اپنی انرجیز کو کہاں پہ استعمال کریں؟ یہ سر گورنمنٹ کے لیول پہ یہ ختم ہوئی ہیں. ہاں گورنمنٹ تو خیر ہے ہی نہیں نا جی. دیکھیے بات یہ ہے کہ حکومت کا جو اسکول سسٹم تھا، ذرا تھوڑا سا ہم وائڈر اس کو کر رہے ہیں. جی کوئی بات نہیں. جی ضرور. جب ہم سرکاری اسکول ہوتے تھے، ڈسٹرکٹ کونسل کے اسکول ہوتے تھے، میونسپل کارپوریشن کے اسکول ہوتے تھے، اور ٹھیک ٹھاک اسکول ہوتے تھے. وہاں سے بڑے بڑے آپ کے جو آتھرس ہیں اور دوسرے سائنٹسٹ سارے وہیں سے وہ پڑھ کے آئے تھے. جی سارا جو سٹف نکلتا تھا وہیں سے نکلتا تھا. وہی سچ. وہ کولیپس ہو گئے، جس طرح سرکاری اسپتال کولیپس ہو گئے، سرکاری بسیں کولیپس ہو گئی، سرکاری اسکول کولیپس ہو گئے، ایجوکیشن سسٹم کولیپس ہو گیا. تو اس کی جگہ پھر جو ویکیوم آیا، تو اس کی ویکیوم میں جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس نے وہ جگہ بھرنی شروع کی. پرائیویٹ سیکٹر خود نہیں آیا، بذات خود نہیں آیا. اگر اس کو جگہ ہی نہ ملتی تو اس نے کہاں آنا تھا؟ وہ تب آیا جب کولیپس ہوا. اب سوال یہ ہے کہ آپ نے ان کو ریگولیٹ کیسے کرنا ہے. جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ اس طرح کوئی نہیں ہے، کوئی جنگل میں تو آپریٹ نہیں کر رہے. وہ آپریٹ کر رہے ہیں پیرامیٹرز جو حکومت کے جو ریلیونٹ محکمے ہیں وہ جب بناتے ہیں تو اس کے کرتے ہیں. اب بات یہ رہی کہ کئی دفعہ جو اسٹوڈنٹس خود ہی مل کے، دیکھیں نا، ایک ادارہ ہے، اس میں پرنسپل جو ٹیچرز ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد ڈین ہوتا ہے، پھر ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، پھر ڈین ہوتا ہے، پھر وہ پرو وائس چانسلر ہوتا ہے، پھر وائس چانسلر ہوتا ہے. ایک ہیرارکی ہوتی ہے، اور جب تک وہ ہیرارکی، ساری ہیرارکی کی اجازت نہ ہو، اس طرح اسٹوڈنٹس جو فنکشنز آپ نے بات کی وہ اس طرح نہیں کرتے. تو میرا خیال ہے کہ صرف اسٹوڈنٹس کو بلیم کر دینا یا انہوں نے یہ کیا. نہیں سر، ہم صرف اسٹوڈنٹس کو بلیم نہیں کر رہے، ہم اداروں کو کہہ رہے ہیں کہ ادارے نہیں. آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے؟ آپ کا حکومت کا یہ کام رہ گیا صرف لوگوں کو ڈنڈے مارنا اور ان کو اٹھا کے جیلوں میں ڈالنا بغیر مقدموں کے. یہ کام تو نہیں رہ گیا نا صرف. سر سر قومی سلامتی بہت ضروری ہے سر، آپ سمجھے نا. قومی سلامتی کے نام پہ ہٹلر بھی آیا تھا اور یزید بھی آیا تھا، بہت لوگ آئے تھے، اس لیے وہ چھوڑے اس بحث کو. قومی سلامتی زیادہ ضروری ہے تعلیم سے، سب سے، لوگوں سے، ہمارے ملک کے لوگوں سے بھی زیادہ ضروری ہے قومی سلامتی. وہ ہم نے 71 میں دیکھ لیا تھا، 1971 میں دیکھ لیا تھا قومی سلامتی کے معاملات بھی. اس کو چھوڑ دیں ہم. جی ہم بھی اس پہ بات کریں جو ہم ٹاپک ہے ہمارا. تو اس میں میرا اپنا خیال ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ان کی جو اسٹوڈنٹس کی انرجیز ہیں وہ چینلائز نہیں ہو رہی ان اے میننگ فل مینر، جو کہ ہم نے ابھی بات کی جو پہلے ہوا کرتی تھی.
تو اس کے ایک تو یہ اس کا پہلو ہے. دوسرا جیسے میں نے بات کی کہ چونکہ ایکسپوجر بہت زیادہ ہے، پہلے بالکل آپ ایک کنفائن تھے، آپ کی سوچیں بھی کنفائن تھیں، تو وہ اس کو ان کو آئیڈیاز ملتے ہیں، تھرلز ملتی ہیں، جو فار دا سیک آف فن جسے آپ کہتے ہیں، تو وہ اس طرف مائل ہوتے ہیں. لیکن بچوں کو آپ ان کی ڈائریکشن جو ہے ایک پازیٹیو اور کنسٹرکٹیو جگہوں پہ بھی لے جا سکتے ہیں. جس طرح آپ نے خود ہی انٹرو میں بھی کہا تھا یہ کہ ڈبیٹ ہوتی تھی. مجھے خود یاد ہے ہمارے بڑا ایک سما ہوتا تھا کہ جب انٹر کالجز ڈبیٹس ہو رہی ہیں اور وہاں پہ ڈفرینٹ کالجز کے بھی آ رہے ہیں وہ حصہ لے رہے ہیں اس میں. اور پھر جیسے آپ نے کوئی اس کا کہا تھا یہ بھی ایسے پروگرام بھی ہوتے ہیں، میوزک بھی ہو جاتا تھا لیکن کنٹرولڈ اس میں. جی سر دیکھیں جیسے اقبال ڈے پہ بڑے زبردست پروگرام ہوتے تھے. ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ایگزیکٹلی اقبال کے حوالے سے پاکستان ڈے ہو گیا، مطلب اس قسم کے. تو وہاں پہ ایک اسٹوڈنٹس کو ایک جب اسپیس ملتی تھی اپنی جو انرجیز ہیں. جی اور یہ پروگرامات سے جیسے اقبال ڈے ہے یا پاکستان ڈے ہے، اس سے ہم جو اپنے طالب علموں کو اپنے بنیادوں سے جوڑتے تھے، بتاتے تھے اقبال کیا ہے، ان کی شخصیت کیا ہے. پاکستان ڈے پہ اب ہمارا پاکستان کیسے وجود میں آیا، نظریہ پاکستان، یہ ساری چیزوں سے ہسٹری سے آگاہی ملتی تھی. بالکل صحیح. اور پھر سپورٹس دیکھیے نا، سپورٹس کا ہم کیوں جی سپورٹس دیکھیں سر، سپورٹس سب سے زیادہ نگلیکٹ ہو رہا ہے اور نگلیکٹ ہے ہی نہیں ہے. جی اور اس وقت پاکستان کی سپورٹس کا کیا حال ہے؟ ایک دور میں پاکستان کی سپورٹس کا کیا مقام تھا اور اب کہاں پہنچ گیا؟ اب تو اولمپکس میں ہمارے ایشین گیمز، چائنا میں ایشین گیمز ہوئی تھی اور بدقسمتی سے ہماری کسی اخبار نے اس کو کوٹ نہیں کیا، نکالا نہیں، ایک میڈل بھی نہیں ہم نے جیتا. اور ہمارا ہمسائے ہندوستان ہے، اس نے کچھ 200 کے قریب میڈل جیتے. خیر وہ اس لیے کہ آپ نے دیکھیے جب آپ اسکول کو اجازت دیتے ہیں، اسکول سے شروع کرتے ہیں نا ہم، بنیاد جو ہے، جب اسکول کو اجازت دیتے ہیں، لائسنس دیتے ہیں، تو اس میں یہ شرائط تو رکھنی چاہیے نا کہ آپ کے پاس پلے گراؤنڈ کتنے ہیں یا کتنا آپ جو رقبہ ہے وہ ایک کھیلوں کے میدان کے لیے آپ رکھیں گے اور تب ان کا آپ نقشہ پاس کرتے ہیں. تو لیکن اگر آپ یہ نہیں کرتے اور ان کو چھوٹے چھوٹے گھروں میں بھی اجازت دے دیتے ہیں کہ آپ اسکول بنا سکتے ہیں، ایون کالج بنا سکتے ہیں، تو پھر تو وہ پہلو بھی پرے چلا جاتا ہے. اس میں میں اسٹوڈنٹس کو بلیم نہیں کروں گا، میں بلیم کروں گا جو کہ اتھارٹیز ہے اور جو قانون بناتی ہیں اور جو امپلیمنٹ کرواتی ہیں، امپلیمنٹ بھی کرواتی ہیں. ان کا جو بچوں کو تو آپ جہاں لگائیں گے وہ لگ جائیں گے. جی بالکل درست بات ہے. آؤٹ لائن چاہیے. جی بالکل درست بات ہے. شہریار صاحب، ڈاکٹر صاحب بڑی زبردست گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کئی پوائنٹس بتائے ہیں جو کہ بہت ہی قابل غور ہیں. اچھا، یہ ذکر کر رہے تھے اپنے دور کے اسکولوں کا، اور اس میں سپورٹس ہوتی تھی، یہ غیر نصابی سرگرمیاں ہوتی تھی. اچھا مجھے یاد ہے وہاں پہ سوشل ورک کا ویک بھی ہوتا تھا. جی ہمیں یاد ہے کہ ہم اپنے اسکولوں میں صفائی کیا کرتے تھے، وائٹ واش کیا کرتے تھے اور ایسی ایکٹیویٹیز بھی کیا کرتے تھے. یہ بڑی زبردست ہیلدی ایکٹیویٹیز ہیں اور یہ ویسٹ میں، ایون کہ چائنا میں وہ یہ لازمی بڑے ویسٹ میں یہ اسکولوں میں سکھایا جاتا ہے یہ سوشل ورک. جبکہ ہمارے جو نجی تعلیمی ادارے ہیں جو کہ بڑی ہائی فیسز لیتے ہیں، ایون کہ لوگ وہ وہاں ان چیزوں کو بالکل قریب بھی نہیں پھٹکنے دیا جاتا. اور ویسٹ میں تو اس کی ویلیوز ہیں اور یہاں پہ انہوں نے اس کو مائنس کر دیا. پھر ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے جیسے گرلز گائیڈ ہوتی تھی اور اسکاؤٹس ہوتے تھے. اور مجھے یاد ہے کہ جب ہم کالج میں تھے تو ہمیں سول ڈیفنس کی بھی ٹریننگ دی جا رہی تھی. ڈاکٹر صاحب میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ سول ڈیفنس کی بھی بالکل ایسا جی سول ڈیفنس کی بھی ٹریننگ دی جاتی تھی. تو یہ اچھا یہ سارے ادارے موجود ہیں، اسکاؤٹس کا بھی ادارہ موجود ہے، گرلز گائیڈ کا بھی ہے، یہ سول ڈیفنس کا بھی ہے، لیکن تعلیمی اداروں سے غائب ہو گیا ہوا. جی اس پہ آپ کیا؟ دیکھیے اس میں جیسے آپ نے ابھی کہا
کہ ہماری اصل میں اقدار جو ہے نا یکسر چینج ہو رہی ہیں. ہم اصل میں یہ انٹرنیٹ کی اور موبائل کے دور میں پیدا نہیں ہوئے تھے. اب جو ہماری نئی جنریشن ہے وہ کمپیوٹر کے دور کی، موبائل کے دور کی، انٹرنیٹ کے دور کی جنریشن ہے. ایک تو وہ ایک بہت بڑا ایک پہلو ہے، دنیا ایک گلوبل ویلیج بن چکی ہے. لیکن شہریار صاحب میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، اسکولوں میں کالجوں میں موبائل اور انٹرنیٹ کا کیا کام؟ جی بالکل ٹھیک ہے، یہ اس میں تو آپ نے ناظرین ہم اپنے پروگرام جاری رکھیں گے. اس وقت ہوا ایک بریک کا، تو ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین وقفے سے پہلے شہریار خان صاحب اپنی بات کر رہے تھے. جی شہریار خان صاحب آپ. صابر صاحب بات یہ ہے کہ جب ہماری اقدار چینج ہوتی ہیں نا تو ہر چیز چینج ہو کے رہ جاتی ہے، ہمارا رہن سہن، کلچر، ہر چیز چینج ہو جاتی ہے. دوسری بات یہ کہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جو محکوم قومیں ہیں، وہ حاکم جو قومیں ہیں، جو ایڈوانس ترقی یافتہ قومیں ہوتی ہیں، ان کا کلچر اڈاپٹ کر لیتی ہیں. یہ ایک انفارچونیٹلی کہہ لیں، فارچونیٹلی کہہ لیں، یہ وقت کا پہیہ اسی طرح سے چلتا ہے کہ جو طاقتور ہوگا اس کا جو کلچر ہے وہ محکوموں پر غلبہ حاصل کر لیتا ہے. تو اس وقت بھی یہی ہو رہا ہے کہ چونکہ ہم ترقی کے میدان میں، ٹیکنالوجی کے میدان میں، تعلیم کے میدان میں ان سے بہت پیچھے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے ہاں بچے، ہمارے یہ اسٹوڈنٹ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی وہاں کی ہر چیز جو ہے نا، وہاں سے آنے والی جو چیز انٹروڈیوس وہ کروائیں گے وہ بہترین ہے. حالانکہ جیسے ابھی آپ نے بھی اور ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی کہ ہمارے اپنے فیسٹیولز ہیں، بے شمار فیسٹیولز ہوتے تھے. ہمارے ایسے قومی تہوار ہیں کہ ہر مہینے کوئی نہ کوئی ایک تہوار آ جائے گا، اس پہ آپ مذاکرے کریں، مکالمے کریں، تقریریں کریں، بہت کچھ ہو سکتا ہے اس پہ. دوسری بات یہ کہ ہمارے جو مذہبی تہوار ہیں، مثلا 2 ہمارے ہاں عیدیں آتی ہیں، وہ بہت بڑے تہوار ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ان دونوں تہواروں کو ہم نے مذہب کے ساتھ جوڑ دیا کہ یہ صرف اور صرف مولوی حضرات کا یا مذہبی لوگوں کا کام ہے کہ عید کی نماز پڑھیں اور اس کے بعد بچوں کو پیسے دے دیے اور وہ ہلا گلا کریں اور ختم. حالانکہ اس وقت جدید جو مسلم معاشرے ہیں وہاں آپ نے دیکھا ہے کہ بہت اچھی اس کی فیسٹیویٹیز ہوتی ہیں عید کے حوالے سے، بہت بڑے پیمانے پر منایا جاتا ہے، پورا ہفتہ وہاں چھٹی دی جاتی ہے، وہ پارکس میں گیٹ ٹوگیدر جی پارکس میں. لیکن ہمارے ہاں کیوں نہیں ایسا؟ ہمارے ہاں پھر وہ جب بچے یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں عید کا دن بھی اکثر کسی سے پوچھیں کیا کیا، جو سو کر گزارتی ہے، یا 7 بجے کے بعد ٹی وی پروگرامز کچھ آ گئے اس کو دیکھ لیا، 2-4 پروگرام، اگین وہی ناچ گانا، یہ وہ الٹی سیدھی چیزیں. تو بات یہ ہے کہ اپنے جو ہمارے جو ہیں فیسٹیولز، ان کو ہم ایک نئی جہت دیں، ان کو بھرپور طریقے سے منائیں. اور آپ کو یاد ہوگا 1905 تک یہ تھا کہ مغرب یہ خیال کرتا تھا کہ جو بھی وزڈم ہے، دانش ہے، وہ ایسٹ سے آتی ہے، مشرق سے آتی ہے. لیکن اب وہ پہیہ الٹا چل رہا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ساری کی ساری جو دانش ہے وہ ساری کی ساری مغرب سے آتی ہے. لہٰذا آپ کی بات درست ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری جو بہت ہی اچھی روایت تھی، جو ہماری غیر نصابی سرگرمیاں تھیں، اب جیسے سپورٹس ہے، جی سپورٹس کا پوری دنیا میں رواج ہے اور سب سے زیادہ دیکھی جانے والی، پسند کی جانے والی، اور مزے کی بات ہے سب سے زیادہ پیسہ بھی اس میں. جی بالکل. وہ تک ہم نے ختم کر دیا ہے اپنے تعلیمی اس کی وجہ ہے کہ پرائیویٹ تعلیمی ادارے جیسے ڈاکٹر فاروق صاحب کہہ رہے تھے، ان کے پاس تو میدان وہ ایک چھوٹے چھوٹے گھروں میں قائم ہوتے ہیں جہاں بڑے تعلیمی ادارے ذرا بڑی، لیکن کھیل کے میدان پھر نہیں ان کے پاس، کیونکہ ان کے پاس کھیل کے میدان ہوتے ہی نہیں، تو وہ پھر کہتے ہیں کہ کھیلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سر ایک یونیورسٹی لاہور میں ایک ایسی ہے کہ وہاں پر وہ ایک پلازا میں قائم ہے. اب آپ بتائیے کہ بچوں نے کھیلنا ہے، وہ کہاں کھیلیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. وہ پھر نیٹ اپنے موبائل پہ ہی کھیلیں گے، موبائل پر. جی ہاں بالکل، وہ موبائل پہ گیمز ڈاؤن لوڈ کر کے وہ اسی پہ کھیلیں گے. جی بالکل. تو یہ اس حوالے سے باقی قانون سازی ہونی چاہیے کہ ایک کسی زمانے میں یہ تھا کہ ایک پوری ٹیم، آپ کے بورڈ کا الحاق جب ہونا ہوتا تھا، کسی یونیورسٹی کا الحاق ہونا ہے، تو باقاعدہ متعلقہ آفس سے ٹیمیں جاتی تھیں، وہ ایک ایک چیز کے چیک لسٹ کے مطابق دیکھتی تھیں. اب کیا ہے؟ اب کچھ ایسا نہیں ہوتا. اگر تھوڑا سا شکنجہ کسنے کی کوشش کرتے ایچ ای سی یا ایچ ای ڈی، تو کیا ہوتا ہے کہ یونین بن جاتی ہے تمام پرائیویٹ
اداروں کی اور وہ اخبارات میں شور مچانا دیکھیں جی شروع کر دیا۔ پرائیویٹ ادارے اتنے پاورفل ہو گئے ہیں جی کہ کورٹ کا ڈیسیژن تھا کہ فیس آپ اس سے زیادہ نہیں بڑھا سکتے، جی لیکن انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پہ فیسوں میں جی اضافہ کیا، اور جی آرڈر بھی عدالت کے آرڈرز کو بھی انہوں نے دائیں بائیں سے گزار کے جی رکھ دیا۔ اور زیادہ تر جو ہماری جو بڑے بڑے اسٹیبلشڈ قسم کے جو ادارے یہ ہیں، بڑے بڑے جو چین ایجوکیشن جی ادارے ہیں جو پوری جی ہاں، پاکستان میں جن کی اور شاخیں، انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ اپنے اس کو کور دینے کے لیے اپنے غلط دھندے کو انہوں نے اپنے چینلز کھول لیے ہوئے ہیں، بڑے بڑے اخبارات شروع کر دیے ہوئے ہیں۔ اب میں نام نہیں لیتا، آپ سمجھ جائیں گے بے شمار چینل ایسے ہیں کہ ان کی اپنی یونیورسٹیز چل رہی ہیں۔ اب آپ یونیورسٹیز کو بارے کو کسی قانون کے دائرے میں لا کر دیکھیں، وہ شور مچ جاتا ہے۔ اچھا ہم ڈاکٹر فاروق صاحب سے پوچھتے ہیں، ڈاکٹر صاحب آپ جو ذکر کر رہے تھے، آپ نے جیسے سپورٹس کا ذکر کیا تو اور دوسری جو سرگرمیوں کا آپ ذکر کر رہے تھے، وہ پرائیویٹ اداروں میں چونکہ ان کے پاس جگہ ہی نہیں ہوتی تو وہ سپورٹس کیسے کروائیں، اور پھر ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ پیسوں کی، وہ طالب علموں سے یہ جو ایسی ایکٹیویٹیز ہیں، میوزیکل ایکٹیویٹیز یا ایسے اس نام پہ وہ ایک باقاعدہ فنڈز اکٹھا کرتے ہیں، ایک فنڈز اکٹھا کرتے ہیں، اس سے یہ ایک میوزیکل نائٹس یا ایسی پارٹیز ہوتی ہیں، اس سے ان کو انکم ہوتی ہے، سپورٹ سے بلکہ ان کو پلے سے پیسے جائیں گے، لہٰذا وہ اس کو ڈسکریج کرتے ہیں۔ تو ہم یہ جو پرائیویٹ ادارے ہیں ان پہ جو ریگولیٹر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ پڑھیں تو لاز تو موجود ہیں، لیکن ہمارے ریگولیٹر ان پرائیویٹ اداروں پہ وہ لاز امپلیمنٹ ہی نہیں کرتے، آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ آپ کیا فرمائیں گے؟ جی دیکھیے میں یہ کہوں گا کہ صرف یہ پرائیویٹ اداروں کی نہیں بات، یہ جیسے ہم نے دیکھا کہ پرائیویٹ ادارے کیوں آئے وجود میں، اس لیے آئے کہ ہماری جو گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشن تھے وہ کولیپس کر گئے، وہ ختم ہو گئے۔ لیکن دوسری طرف یہ بات ہے کہ اگر سرکاری بھی دیکھیں، پنجاب یونیورسٹی میں 32 سال پڑھایا اور میں چیئرمین بھی تھا، پروفیسر بھی تھا، اس میں بہت بڑے گراؤنڈز ہیں پنجاب یونیورسٹی میں، بہت ہی بڑے گراؤنڈز ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب ہم بھی پنجاب یونیورسٹی سے ہی پڑھے ہوئے ہیں۔ بڑے جی ہاں، وہاں پہ کون سی چیز نہیں تھی گراؤنڈز کے حوالے سے؟ بہت بڑا انفراسٹرکچر ہے سر، بہت بڑا انفراسٹرکچر ہے، لیکن اس میں کوئی ایسی انکریجمنٹ نہیں تھی کہ جس طرح اسٹوڈنٹس کو مائل کیا جائے کہ آپ آئیں اور آپ مختلف کھیلوں میں دیکھیں، اور پھر جو کوچز ہوتے ہیں وہ ان کو اسٹڈی کریں، ان میں دیکھیں کہ کون سا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بہتر پرفارم کر رہا ہے، پھر اس کو انکریج کیا جائے، اچھا جی تم بیڈمنٹن کھیل سکتے ہو، تم ٹینس کھیل سکتے ہو، تم 400 میٹر کی دوڑ لگا سکتے ہو، تم ہائی جمپ کر سکتے ہو، یعنی وہ جو ٹیلنٹ ہے ان کا وہاں پہ اس کو وہ ایکسپلور کریں، اور ایکسپلور تو اسکول سے ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی وہاں پہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو ایسی کوئی چیز وہاں پہ نہیں تھی۔ اگر کسی کو بہت ہی کوئی کمیٹڈ ہے تو وہ اپنے طور پہ وہ آ کے ٹیم میں شامل ہو جاتے تھے اور وہ کرتے تھے۔ تو اس کی یہ اوور آل ایک کلچر کی بھی بات ہے کہ ہم نے کچھ اپنی پرائیورٹیز جو ہیں، چاہے وہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ہیں چاہے وہ سرکاری ہیں، تو ہم نے پرائیورٹیز اپنی ذرا پیچھے چھوڑ دیں۔ یہاں آپ بات کر رہے تھے جس طرح بوائے اسکاؤٹس کی یا گرلز رائٹ کی، اس کے ساتھ مجھے یاد ہے ہمارے اسکولوں میں سیوک اسٹڈیز بھی ایک مضمون ہوتا تھا۔ اس سیوک اسٹڈیز میں آپ کو بتاتے تھے کہ آپ کا ملک کیا ہے، آپ کون ہیں، آپ کے شہری آپ ہیں، آپ بطور شہری آپ کی کیا ذمہ داری ہے، لال بتی کے اوپر آپ نے رکنا ہے، آپ نے کیوں بنانا ہے، اگر کوئی مصیبت میں ہے آپ دیکھیں سڑک پہ کوئی تو اس کی آپ مدد کریں، کوئی گن پڑا ہوا ہے تو اس کو آپ اٹھا کے پرے کریں۔ یہ سارا سیوک اسٹڈیز نہیں ہے وہ مضمون۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ہاں تو یہ سوشل ویک ہوتے تھے، منائے جاتے تھے، ہمیں یاد ہے ہم اپنے اسکول کو وائٹ واش کیا کرتے تھے، سفیدیاں کیا کرتے تھے، باقاعدہ ان دنوں ہم اسکول آ کے یہی کام کرتے تھے اور بہت زیادہ انجوائے کرتے تھے ہم۔ اور گاربیج جو پڑا ہے وہ آپ گلوز پہن کے وہ اٹھا کے ٹریش کے ڈبوں اس میں ڈالتے تھے۔ تو یہ مطلب ہے یہ ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں، وہ آہستہ آہستہ ہم نے وہ سارا کچھ کھو دیا، ہماری پرائورٹیز کہیں سے کہیں اور چلی گئی۔ دوسری میں بات جہاں پہ کروں گا، دیکھیے ہمیں ٹیکنالوجی سے نہیں گھبرانا چاہیے۔ اگر بچے جو ہیں وہ ٹیبلٹ پہ وقت زیادہ گزاریں گے، یونیورسل پرابلم ہے، صرف پاکستان کا نہیں ہے، یہ ساری دنیا میں آپ جائیں تو آپ کو یہی ملتا ہے، لیکن وہاں انہوں نے ان کو ذرا ڈسپلن کر دیا ہے۔
یعنی وہ ماں باپ کو بار بار خط لکھے جاتے ہیں اسکول کی طرف سے کہ بھائی 2 گھنٹے سے زیادہ بچے کو ٹی وی آپ نہیں دیکھ سکتا، ویکینڈ پہ 4 گھنٹے کرتے ہیں، اور ان کو اویئرنیس دیا ہوا ہے کیا چیزیں دیکھ سکتے ہیں کیا چیز نہیں دیکھ سکتے. وہاں پہ تو انٹرنیٹ نینیز بھی ہیں. جی جی. کیونکہ اگر بچہ کو ایڈونچر کرنا چاہے اور وہ کسی ایسی سائٹ پہ جانا چاہے جو آبجیکشنیبل ہے تو وہ انٹرنیٹ نینیز کو روک دیتی ہے. دوسری بات ہے کہ وہ ماؤں کے پاس اور کچھ باپوں کے پاس بھی اپنے فونوں میں وہ سافٹ ویئر ہوتے ہیں جو وہ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ دوسرے ہمارے بچے جو ہیں ٹیبلٹس پہ کیا دیکھ رہے ہیں، اور وہ جی وہ ایسے ٹولز ہیں جن سے وہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کیا سرچ کر رہے ہیں. یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بچہ اب اسکول سے جا کے اب کہاں جا رہا ہے، گھر کی طرف آ رہا ہے نہیں آ رہا، اس کو مانیٹر وہ کرتے ہیں. ٹیکنالوجی جو آ گئی ہے تو اس لیے بچوں کو بالکل آپ بند نہیں کر سکتے کہ آپ فون میں استعمال کریں یا ٹیبلٹس میں استعمال کریں، لیکن آپ ریگولیٹ کر سکتے ہیں، ان کو ڈسپلن کر سکتے ہیں، اور ان کو ایک پازیٹیو سافٹ ویئر بھی تو ہے نا، بہت سے ایجوکیشنل سافٹ ویئر بھی ہیں، تو آپ ان کو وہاں وہ استعمال کرنے کی طرف آپ مائل کر سکتے ہیں. تو اس لیے میرا یہ کہنا ہے شارٹ سینس کے ٹیکنالوجی سے رزسٹ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ آ گیا. دیکھیے جو ہمارے بچے ہیں یہ، اور بلکہ پوتے پوتی بھی، یہ ٹیکنالوجی کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں. یعنی ٹیکنالوجی ان کی زندگی کا حصہ ہے جو ہماری زندگی کا حصہ نہیں تھا. ہم نے تو بہت بعد میں اس کو دیکھا اور ایکوائر کیا. تو یہ کیونکہ اس کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں تو اس لیے ان کو آپ بند نہیں کر سکتے، اور لیکن ریگولیٹ کر سکتے ہیں. جی آپ درست فرما رہے ہیں. شہریار خان صاحب، ڈاکٹر صاحب نے بڑے کیا کہ آج کل کے بچے ٹیکنالوجی کی ایج میں ہی آنکھیں کھول رہے ہیں، اور ٹیکنالوجی ان کے لیے لازم مظلوم ہے، اور ہمیں ان بجائے کہ ان کو ٹیکنالوجی سے روکنے کی بجائے ایک ڈسپلن لانا چاہیے. جی بالکل. کہ کتنا ٹائم وہ دے سکتے ہیں، کتنا نہیں دیکھ سکتے، اور کس ایریا وہ ان کے لیے صحت مند ہے اور کیا چیز ان کے لیے غیر صحت مند ہے. تو یہ اگر ہم پیرنٹس اور اسکول والے محنت کر کے بچوں کو اس پہ ٹرین کر دیں تو وہ بڑے پرفیکٹ رہ سکتے ہیں اور بڑے اچھے اس سے نتائج لے سکتے ہیں. جی بالکل. اب کیا خیال آپ؟ صابر صاحب، امریکہ میں جو فارنر ہیں اسٹوڈنٹس، ان میں جو سب سے بڑی تعداد ہے وہ ہے چینی اسٹوڈنٹس کی، چائنا کے. اور وہ کیا تعداد ہے؟ تقریباً کوئی 40% جو فارنرز ہیں اسٹوڈنٹس، وہ ان کی تعداد چینیوں پہ مشتمل ہے. لیکن وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ چینیوں نے وہاں جا کر ویسٹرن کلچر کو اڈاپٹ نہیں کیا. وہ اپنے ہی تہوار مناتے ہیں، اپنے ہی طریقے سے زندگی گزارتے ہیں، اکٹھ ہوتے ہیں ان کے اس طریقے سے. لیکن ہمارے ہاں ایسا کیا ہو جاتا ہے، میرا آپ سے بھی سوال ہے اور اپنے آپ سے بھی سوال ہے کہ ہمارے اندر کہاں کمی ہے کہ ہمارے بچے جب باہر جاتے ہیں یا ایون یہاں بھی ڈفرینٹ پرائیویٹ یونیورسٹیز میں جاتے ہیں تو وہاں وہ اپنے کلچر کو یکسر بھول جاتے ہیں. وجہ اس کی جو میں سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے کلچر سے ہمیں جوڑا ہی نہیں جاتا، ہمیں بتایا نہیں جاتا کہ ہمارا کلچر کیا ہے. جی ہاں، آپ ڈیفائن ہی نہیں کر سکتے. اور اس کی وجہ یہ کہ ہمارا موضوع سماج کبھی رہا ہی نہیں. ہم نے یہ دیکھا کہ ہم نے بیٹے کو ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، بزنس مین، وکیل بنا دیا، جج بنا دیا، بیوروکریٹ بنا دیا، لیکن اس کو سماجی طور پہ ایک صحیح معنوں میں ایک انسان ایسا بنایا جو معاشرے کے ساتھ چلنے والا ہے، جو اپنے ملک کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ملک کے ساتھ اپنی بنیادوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور ہمارے ہاں ایک مغالطہ ہے بڑا ایک عجیب سا کہ تہذیب کیا ہوتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تہذیب جو اس قوم کے جو ڈفرینٹ علوم ہیں، فنون لطیفہ ہیں، رسوم و رواج ہیں، شاید ان کا نام تہذیب ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے. یہ جو چیزیں جو 2-3 میں نے آپ ذکر کیا ہے، یہ اس تہذیب کو برگو بار تو ہو سکتے ہیں. یعنی کہ ایک تہذیب کہہ لیں کہ ایک شجر ہے، اس کے برگو بار تو یہ ہو سکتے ہیں، لیکن اصل تہذیب یہ نہیں ہے. اصل تہذیب کیا ہے کہ ہمارے عقائد کیا ہیں، افکار کیا ہیں، ہمارا ملی جو اجتماعی نظم ہے وہ کیا ہے، اور ہمارا نصب العین زندگی کا کیا ہے. یہ 3-4 چیزیں جو ہیں نا، جب اس پہ ہم فوکس کریں گے تو پھر ہمارے تہوار بھی اسی طرح کے ہوں گے،
ہمارے سائنس بھی ایسے ہوں گے اور ہماری ہماری ویلیوز بھی ایسی ہوں گی، تعلیمی اور غیر نصابی جی ہاں، تعلیمی جی ہاں، سرگرمیاں بالکل، بھی ہماری جی ہاں انہی کے تمام گرد تر جو گھومیں چیزیں ہیں اسی سرکل کے کہ اسی احاطے کے اندر آ جائیں گی. اندر آ اب جائیں گے. اس کے لیے کام کس نے کرنا ہے؟ ہمارے دانشوروں کو کام کرنا ہے، ہماری حکومت کو کام کرنا ہے، ہمارے میڈیا کو کام کرنا ہے، پیرنٹس کو کام کرنا ہے، پوری سوسائٹی کو مشترکہ طور پہ اس پہ فوکس کرنا ہے. اگر میں کہہ دوں جی صرف میڈیا یا صرف تعلیمی نظام جو ہے وہ اس پہ کرے تو کوئی چیز خلا میں اور اس میں اکیلا کام نہیں کر سکتی. پیرنٹس بھی سب سے جی زیادہ پیرنٹس بھی انوالو ہیں پیرنٹس کہ بھی وہاں پر بل گیٹس جس نے یہ چیزیں ایجاد کی وہ تو اپنے بچوں کو کہتا ہے کہ 7 بجے کے بعد آپ نہیں کر سکتے، لیکن عجیب بات ہے کہ میں اپنے بچوں کو بھی منع نہیں کر سکتا. میں کروں تو وہ بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں آپ کو کیا پتا، ہم اس پہ بیٹھے وہ تھیسس کر رہے ہیں، کوئی اسائنمنٹس بنا رہے ہیں. جی بلکہ آپ ہم یہ غیر نصابی سرگرمیوں کے غیر مثبت نتائج کا ہم بات کریں گے. ابھی ساؤتھ کی ایک بڑی مشہور یونیورسٹی کا بہت بڑا ایک سکینڈل سامنے آیا تھا، جی جی آپ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور جی کا، بالکل کہ وہاں پہ بہت ڈرگس جی انوالو تھیں. اچھا اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہاں ادھر بھی یہ میوزیکل نائٹس اور ایسی ایکٹیویٹیز کا رجحان تھا. اچھا جب ایسی ایکٹیویٹیز کا رجحان ہو، اسٹوڈنٹس جب دیکھتے ہیں کہ ایسی یونیورسٹی ان کے ادارے میں ہو رہی ہے، اور نجی اداروں میں تو یہ تواتر سے ہو رہی ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ انرولمنٹ اور داخلے ہوں. اب میں نے یہ دیکھا ہے، ذرا بات لمبی ہو جائے گی، کہ گورنمنٹ کالج جیسے یا ایسے بڑے اچھے اداروں سے کئی بچے اس وجہ سے نہیں داخل ہوتے، وہ کہتے ہیں میں نے اس یونیورسٹی میں جانا ہے، اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہی والے فنکشن، تہوار اور ماحول، اور وہ ان کا کیفیٹیریا، ادھر کا وہاں کا جو یہ جو آزادی ہے، اور دوسرا ڈسپلن سے آؤٹ. وہاں پہ ان اداروں میں تو اسٹوڈنٹ ایک بڑے سخت ڈسپلن میں ہوتا ہے، ان اداروں میں اس طرح کا ڈسپلن بھی نہیں ہوتا، اور فنکشن وہاں بہت ہوتے ہیں اور یہ سارا کچھ ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ وہاں چلے جاتے ہیں. اچھا یہ جب دیکھتے ہیں تو یہ فنکشن لیڈز ٹو ڈرگس. جی بالکل، کیونکہ اگر یہ اس کا حصہ ہوتے ہیں، پھر یہی طالب علم دیکھتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے، تو یہ پرائیویٹلی بھی ایسے فنکشن آرگنائز اپنے طور پہ بھی کرتے ہیں، اور انہی فنکشن سے ان کو تحریک ملتی ہے جس میں وہ الکوہل اور ڈرگس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ ایک قسم کا حصہ سمجھا جاتا ہے اس ٹائپ کے فنکشنز کا. ٹھیک ہے. اور ایسی یونیورسٹیوں میں دیکھا گیا ہے کہ میل اسٹوڈنٹس کی بات ہے کہ مجھے وہاں کے اساتذہ نے بتایا کہ وہاں پہ اکثر اسٹوڈنٹس جو ہے نا الکوہل لے کر ان فنکشن پہ آئے ہوئے تھے، اور 1-2 فنکشن پہ کافی ہڑبونگ بھی مچ گئی تھی. تو خدارہ یہ بڑے غیر صحت مند چیزیں ہیں، ان پہ کنٹرول کیا جائے. ڈاکٹر فاروق صاحب، آپ پنجاب یونیورسٹی میں رہے ہیں، میں وہاں پڑھتا رہا ہوں، تو وہاں پہ یونیورسٹی لیول پہ مشاعرے منعقد ہوتے تھے، مزاحیہ مشاعرہ بھی ہوتا تھا، اور ایک اسٹوڈنٹ کی کثیر تعداد ان مشاعروں کو سننے کے لیے موجود ہوتی تھی، اور اتنا انجوائے کرتے تھے ہم. اور کیا وہ شاید آپ کو بھی یاد ہو، اور آپ بھی شاید کسی ایسے مشاعرے میں شامل ہوں گے اور اس کو انجوائے بھی کیا ہوگا. تو آپ بتائیے کتنا مثبت اور کتنا جاندار قسم کا یہ پروگرام ہوتے تھے. بالکل ہوتے تھے، پھر ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ وہ ختم بھی ہو گئے. نہ وہ مشاعرے رہ گئے، نہ ہی ڈرامے رہ گئے، نہ ہی اس قسم کی اور سرگرمیاں رہ گئیں. وہ آہستہ آہستہ ڈیٹیوریشن ہوتی گئی. دیکھیے ہم جب بات کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس کی اور ان کی عادات کی یا ان کے جو حرکتیں ہیں، یہ ایک معاشرے کی پیداوار ہے، اور وہ آپ کو معاشرے سے علیحدہ نہیں کر سکتے. میں مطلب مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں، ڈرگس کی آپ نے بات کی. میں جب پنجاب یونیورسٹی سے ریٹائر ہوا تو میں نے ایف سی کالج یونیورسٹی میں بھی 6 سال پڑھایا تھا اس کے بعد، ریٹائرمنٹ کے بعد. تو وہاں ایف سی میں نارکوٹکس کا مسئلہ تھا، حالانکہ 0 ٹالرنس تھی
ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کہ اگر ہم نے کسی کو پکڑ لیا تو ہم کھڑے کھڑے اس کو نکال دیں گے وہاں سے. زیرو ٹالرنس تھی اس کے باوجود کرتے تھے. دیکھیں اصل وہاں پہ ہماری جب ڈسکشنز ہوتی تھیں یا میٹنگز ہوتی تھیں فیکلٹی کی, تو میرے ساتھ اور بھی کچھ لوگ تھے, ہمارا یہ کہنا تھا کہ آپ سورس کون ہے. دیکھیے آپ جو آپ کا اگر آپ ہم امریکہ کی بات کریں, یورپ کی ہم بات کریں, تو وہ جو ڈرگ استعمال کرتا ہے اس کا تو وہ علاج کرواتے ہیں, اس کو تو وہ بیمار تصور کر کے علاج کرواتے ہیں, لیکن جو سپلائر ہے اس کو وہ کڑی سے کڑی سزا دیتے ہیں. جی وہ ٹالرنس نہیں ہے ان پہ, ٹالرنس کئی ملکوں میں, ہاں جی, ترکی میں, ملیشیا میں تو سزائے موت تھی بہت سے لوگوں کو جو سپلائر ہیں. اس لیے بیسیکلی جو سپلائرز ہیں وہ کلپریٹس ہیں, وہ آگے کرتے ہیں, پھر وہ ان کو عادت ڈال دیتے ہیں, وہ بالکل ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں ان کے اوپر, پھر وہ چوری شروع کر دیتے ہیں, وہ ادھر سے پیسے لے ادھر سے پیسے, اس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتے. اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے. وہ تو پولیس کا کام ہے, وہ تو ایڈمنسٹریشن کا کام ہے کہ وہ ان کو پکڑے کہ کون یہ کہاں سے یہ لا رہے ہیں نارکوٹکس, کس طرح یہ استعمال کر رہے ہیں, کس طرح یہ آگے لوگوں کو دے رہے ہیں. تو اس لیے ہم بجائے ان کو پکڑنے کے, ہم جو وکٹم ہے وہ تو بیمار ہے جو ایڈکٹ ہو گیا, اس کا بجائے علاج کرانے کے ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. تو اس لیے یہ دوسری بات میں آپ کو یہاں پہ میں یہ کہوں گا کہ خیر پنجاب یونیورسٹی میں تو اس قسم کا کلچر نہیں تھا کہ مادر پدر آزاد قسم کے فنکشن ہونے, وہ فنکشن ہوتے تھے بڑے ڈسپلنڈ ہوتے تھے. لیکن جو دوسرے ایف سی کا بھی میں نے دیکھا تھا, وہ تو ایک پرائیویٹ ادارہ تھا, لیکن وہ بھی بات یہ ہے کہ یہ ساری بھی ذمہ داری آ جاتی تھی جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے یا پروفیسرز ہیں یا ڈینز ہیں یا پھر وائس ریکٹر ہے یا ریکٹر ہے, پوری چین آف جو ایڈمنسٹریشن کی ہوتی ہے, تو وہی پروفیسرز ہوتے ہیں بیسیکلی. تو وہ اب وہ آؤٹ آف کنٹرول کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے تھے, تو پھر اس کے لیے وہ ان کا طریقہ بھی تھا ان کو کیسے اپنے ڈیل کرنا ہے, جرمانے کرنے ہیں, وہ ان کو اپنے طریقے سے ہینڈل کرتے تھے اپنے طریقے سے. تو وہ تو یہ چوہے بلی کا کھیل جو ہے یہ میرے آپ پہ چلتا رہے گا, اس سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کے اسی دلچسپ نوٹ پہ پروگرام کا وقت اختتام کرتے ہیں, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں ٹائم دیا. شہریار احمد خان صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ اپنی مصروفیت سے ٹائم نکال کے لائے. تو ناظرین خدا حافظ.